دوستو 6 ہجری کے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام خط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خطوط کو لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کے صحابہ نے فرمایا کہ رومن اور پرشین امپائر اور ایسے بادشاہ ایسی صورت کے اندر آپ کی خط کو قبول کریں گے جب اس خط پر مہر لگی ہوئی ہو، تاکہ یہ کوئی آفیشیل لگے۔ دوستوں 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے، تو کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ اسی لیے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر چاندنی کے انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش تھا۔ یہ نقش رسول ایک سطر میں، اللہ 3 سطروں میں اور محمد ایک سطر کے اندر لکھا تھا، جو کہ کچھ ایسی دکھتی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ملک سے متعلق معلومات رکھنے والے صحابوں کو قاصد بنا کر یہ دعوت نامے تبلیغ کی صورت میں ان کے پاس بھیجے، یعنی اپنی دعوت کی خطوط کو دنیا کے بادشاہوں کے پاس روانہ کیا۔ یہ مہر نبوت کی انگوٹھی انتہائی برکت والی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کی انگوٹھی بھی استعمال فرمائی۔ جب مردوں کے لیے سونا حرام قرار دیا گیا تو آپ نے اسے دوبارہ کبھی نہیں پہنا اور اس کے بدلے میں چاندنی کے ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے بھی بعد میں اتار دیا، جس کی وجہ آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا۔ وقت گزرتا گیا، مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان 10 سال کے لیے صلح حدیبیہ ہوئی کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں یا ان کے اتحادی 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے، تو صرف 18 ماہ کے بعد مشرکین مکہ نے اس معاہدے کو مسلمانوں کے ایک اتحادی قبیلے پر حملہ کر کے توڑ دیا، مگر انہیں 18 ماہ کے اندر آپ نے دنیا کے ہر ایک بڑے بادشاہ کو اسلام کی تبلیغ اور دعوت کے خطوط لکھے، جس پر کفار مکہ نے اس پر بہت بے احترامی کی۔ ان کا کہنا تھا شاید محمد کوئی خواب دیکھ رہا ہے، کیونکہ ان کا معاملہ ہم سے ابھی تک ختم نہیں ہوا اور وہ رومن اور پرشین امپائر کو فتح کرنے کا سوچ رہا ہے۔ اور اسی دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا تھا، رومن اور پرشین امپائر کے لوگ بنا کسی مہر کے بغیر کسی پیغام کو مستند یا اتھینٹک نہیں مانتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات پہ ایک مہر نبوت کی انگوٹھی بنانے کا حکم دیا، جسے جیالہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگا دیا گیا، جنہوں نے آپ کے حکم کے مطابق محمد رسول اللہ کے الفاظ اس انگوٹھے پر کنندہ کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، اور یہ تینوں خلفاء اپنے وقت کے اندر جو کوئی بھی خط یا تحریر لکھتے یا کوئی بھی حکم ہوتا، اس کے نیچے مہر نبوت یا آج کے دور کے اندر اسٹمپ لگایا کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ انگوٹھی 6 سال تک رہی اور اچانک ایک حادثے کی وجہ سے ایسے غائب ہوئی جو آج تک نہیں ملی۔ اس انگوٹھی کی جانے سے مسلمانوں کے اتحاد سے برکت ایسے ختم ہوئی اور اتنا بڑا فتنہ کڑا ہوا کہ آج تک ختم نہیں ہوا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقیب ایک ساتھ ایک کنویں پر بیٹھے تھے جس کا نام ہے حجر حریف، جو کہ مسجد قباء کے پاس موجود ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک انگوٹھی کو دیکھنے کے بعد ایک دوسرے کو پکڑا رہے تھے کہ اچانک یہ انگوٹھی اس کنویں کے اندر گر گئی، جس کے بعد اسے بہت تلاش کروایا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تو 3 دن لگا کر اس کنویں کا پانی خشک کر دیا، لیکن یہ انگوٹھی نہیں ملی۔ اس کے گم ہو جانے کے بعد آپ بہت زیادہ پریشان ہوا کرتے تھے، لہٰذا اسی طرح کے ایک اور چاندی کی انگوٹھی بنوا کر آپ نے اسے پہن لیا، لیکن اس اصل انگوٹھی کے جاتے ہی امت کے اندر نہ ختم ہونے والا فتنہ کا آغاز ہوا اور خاندانی دشمنی کو پھر سے ہوا دے کر امت کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، اور اسی فتنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔
جب آپ کو شہید کیا گیا تو یہ ریپلیکا انگوٹھی بھی آپ کے ہاتھ کے اندر تھی، جس کے بارے میں آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ آخر کہاں گئی اور اس وقت کہاں پر ہے۔ یقیناً اصل انگوٹھے کا گم ہو جانے کی اصل انگوٹھے کا جس کے بارے میں آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ آخر کہاں گئی اور اس وقت کہاں پر ہے۔ یقیناً اصل انگوٹھے کا گم ہو جانا کسی مصلحت کی وجہ سے ہے، لیکن اسلامی روایات اور تاریخ کے اندر ہمیں یہ کئی ذکر نہیں ملتا کہ اصل اور اس کی نقل یہ دونوں اس وقت کہاں پر ہیں۔ کیا اصلی مہر نبوت کے انگوٹھی دوبارہ کسی شخص کو ملے گی بھی یا نہیں؟ یہ بات کسی تاریخ یا کتاب کے اندر تو نہیں لکھی، لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ شاید امام مہدی کے ظہور کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ دوسرے معجزات کو ظاہر کرے گا، مثال کے طور پر تابوت سکینہ، بالکل ویسے ہی اس انگوٹھے کو بھی ظاہر کر دے گا، تاکہ امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل کی وجہ سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان ہونے کی وجہ سے اس کے وارث ہیں، اور یہ انگوٹھی بھی ان کے سچے ہونے کی دلیل ہوگی کہ یہی امام مہدی علیہ السلام ہیں، جن کا انتظار کئی سو سالوں سے مسلمان اب تک کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس انگوٹھی کو نہیں پہنا کرتے تھے، بلکہ کبھی اس کو پہن لیتے تو کبھی اتار دیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے آپ کی یہ انگوٹھی بہت برکت والی تھی، لیکن آج کل کے مسلمان جو کہ مختلف انگوٹھیوں کو یہ سوچ کر پہنتے ہیں کہ یہ شاید خاص پتھر کوئی ایسی برکت یا طاقت رکھتے ہیں جو کہ ان کی قسمت کو بدل سکتے ہیں، تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، کیونکہ کوئی بھی پتھر کسی انسان کی قسمت کو نہیں بدل سکتا۔ اس کا مثال ہے حجر اسود۔ سب مسلمان یہ مانتے ہیں کہ حجر اسود اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ برکت والا پتھر ہے، کیونکہ اسے آسمان سے اتارا گیا، یعنی جنت سے۔ یہ سفید یاقوت تھا جو کہ دنیا کے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے حجر اسود، میں تمہیں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ نہ تو میری نفع کا مالک ہے اور نہ کسی نقصان کا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حجر اسود پتھر قیامت کے دن اپنے چومنے والے مسلمانوں کی گواہی دے گا۔ اگر اس حدیث کا مطلب وہی نکالیں جو کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں، تو قیامت کے دن انسان کا ہر ایک آرگن اور ہر ایک چیز گواہی دے گی کہ وہ دنیا کے اندر اعمال کرتا رہا، لیکن کسی مسلمان کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کے مطابق حجر اسود بھی قیامت کے دن کسی کو نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان، کہ یہ شخص جس نے مجھے چوما تھا یہ کنفرم جنتی ہے۔ لہٰذا چاندی کی انگوٹھی کسی نگ کے ساتھ پہن لینا تو جائز ہے، مگر اس سے کوئی عقیدہ جوڑ لینا سیدھا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی کے اندر اس جیسی اور انگوٹھی کو بنانے اور اسے پہننے سے منع کیا تھا، تاکہ اس کی انفرادیت ختم ہو جائے، ورنہ جتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو تھی، شاید ہر شخص کے ہاتھ کے اندر ایسی مہر نبوت کی انگوٹھی محبت کے طور پر ضرور ہوتی۔ آپ کی اصل انگوٹھی کی ہو بہو دکھنے والی ریپلیکا یعنی نقل اس وقت ترکی کے توپکاپی پیلیس میوزیم کے اندر موجود ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بہت سارے تبرکات، مثال کے طور پر آپ کے بھیجے گئے خطوط مبارک، نالین مبارک، بالوں کے ٹکڑے، آپ کا امامہ، آپ کے کپڑے، آپ کے تلواریں اور پاؤں مبارک کے نشان جیسے بہت سارے تبرکات آج بھی موجود ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ سمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس۔